جب جیب کھالی ہو، جب دل گھبرائے، جب سامنے اندھیرا ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو انسان اپنی کمزوری اور لاچاری کو محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب نفس کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور روح کروٹیں لیتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کہاں غلطی ہوئی، کیوں یہ سب مجھ پر آ پڑا، مگر یہ سوچ بھی اسے کوئی منزل نہیں دیتی، کیونکہ جس دریا میں وہ تیر رہا ہے اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں دوست پہچانے جاتے ہیں، رشتے جانچے جاتے ہیں، اور دنیا کی بے رحمی سامنے آتی ہے۔ وہی چہرے جو کبھی مسکراتے تھے اب منہ موڑ لیتے ہیں، وہی ہاتھ جو کبھی مدد کو بڑھتے تھے اب جیب میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے، جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو سب آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کوئی نہیں ہوتا۔ مگر اس دنیا سے پرے ایک اور دنیا ہے، ایک اور نظام ہے، ایک اور رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ مگر جب زمین تنگ ہو جائے اور آسمان سے کوئی آواز نہ آئے، تب بھی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ ہے اللہ کے ناموں کا، اس کی رحمت کا، اس کی قدرت کا۔ یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر آنے والے کے لیے، ہر پکارنے والے کے لیے۔ اس دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی رسم نہیں، بس ایک پکار چاہیے، ایک دل کی آواز، ایک آنسو جو اللہ کی طرف بہے۔ یہ تین نام، تین ایسی چابیاں ہیں جو غیب کے خزانے کھول دیتی ہیں، تین ایسی روشنیاں ہیں جو تاریک ترین رات میں راستہ دکھا دیتی ہیں، تین ایسے دریا ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، اور تین ایسے سہارے ہیں جو ٹوٹے ہوئے کو سنبھال دیتے ہیں۔ پہلا نام ہے الرزاق۔ یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف رازقر ہے، بلکہ وہ بار بار ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ رزق دیتا ہے۔ رزق کا مطلب صرف پیسہ یا روٹی نہیں، بلکہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ ہوا، پانی، روشنی، صحت، عقل، محبت، سکون، امید، یہ سب رزق ہیں، اور ان سب کا دینے والا ایک ہے۔ ارزاق وہ ہے جس نے ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے اور اسے مہیا کرتا رہتا ہے۔ وہ زمین سے غذائیں نکالتا ہے، آسمان سے برکتیں اتارتا ہے، سمندر سے موتی اور مچھلیاں دیتا ہے، درختوں سے پھل اور پتے دیتا ہے، وہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچاتا ہے، مچھلیوں کو ان کے پانیوں میں، اور انسان کو اس کی جیب میں، اس کی پلیٹ میں، اس کے دل میں۔ اور ارزاق کا دائرہ لامحدود ہے، اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس کی قدرت کبھی عاجز نہیں آتی۔ وہ رزق دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دینا اس کی عادت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی شان ہے۔ یہ نام پکارو اور محسوس کرو کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ رزاق صرف دینے والا نہیں، وہ بار بار دینے والا ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ بس اب ختم ہوا، بس اب کوئی ذریعہ نہیں، تب وہ ایسی جگہ سے رزق بھیجتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ رزق دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی رزاقیت کا دائرہ لامحدود ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ایک بار جب آپ اس نام کو دل سے پکاریں گے تو سارے قرینے ٹوٹ جائیں گے، سارے حساب غلط ثابت ہوں گے، کیونکہ رزاق کا حساب الگ ہے، اس کا ریاضی الگ ہے۔ جب آپ الرزاق کو پکاریں تو اس نام کو ایک خاص طریقے سے پڑھیں، دل میں یقین کے ساتھ، نگاہوں میں امید کے ساتھ، اور زبان پر عاجزی کے ساتھ۔ اس نام کو اتنا پڑھیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی روح کو سکون مل جائے، اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے کہ رزق دینے والا موجود ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یا رزق کہیں اور محسوس کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر پریشان ہے، آپ کا دل بوجھل ہے، اور وہ جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے تاکہ آپ اس کی طرف مڑیں، تاکہ آپ اسے پکاریں، تاکہ آپ کا تعلق اس سے مضبوط ہو۔ کبھی کبھی اللہ رزق کو روک دیتا ہے تاکہ بندہ پکارے، اور جب وہ پکارتا ہے تو اللہ بارش کی طرح برساتا ہے۔ اور رزاق کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ حلال کی تلاش کریں، کیونکہ رزاق حلال رزق دیتا ہے اور حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی دیں،
جو خود رزق پاتا ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی دے، کیونکہ اللہ انہیں دے کر آپ کی آزمائش لیتا ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب تک آپ اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے آپ کا دل سکون نہیں پائے گا، اور یہ تقاضا ہے کہ آپ صبر کریں، کیونکہ رزاق جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کسے دینا ہے، اور اس کا وقت کامل ہے۔ جو شخص ارنجزحاق کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، وہ اس کے حساب میں اضافہ کرتا ہے، اس کی روزی کو وسیع کرتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ دوسرا نام ہے الفتاح۔ یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ایک بار کھولتا ہے بلکہ بار بار کھولتا ہے، ہر مشکل کے وقت، ہر تنگی کے لمحے، ہر بند دروازے پر۔ الفتاح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، وہ جو بند راستے وا کرتا ہے، وہ جو اندھیروں میں چراغ روشن کرتا ہے، وہ ایسے راستے نکالتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے، ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی بند تھے، ایسی کنجیاں دیتا ہے جو تمام قفلیں توڑ دیتی ہیں۔ فتح کا نام کئی منوں میں بڑا وسیع ہے۔ وہ دلوں کا فتح ہے کیونکہ وہ دلوں کو ایمان کے لیے کھولتا ہے، بند دلوں کو نور سے روشن کرتا ہے، اور سخت دلوں کو نرمی عطا کرتا ہے۔ وہ راجکوں کا فتح ہے کیونکہ وہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، روزی کے راستے وا کرتا ہے، اور برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ وہ مشکلات کا فتح ہے کیونکہ وہ ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر مصیبت کو دور کرتا ہے، اور ہر پریشانی کا حل نکالتا ہے۔ اور وہ علوم کا فتح ہے کیونکہ وہ علم کے دروازے کھولتا ہے، فہم عطا کرتا ہے، اور بصیرت دیتا ہے۔ جب سارے دروازے بند نظر آئے، جب ہر طرف مایوسی ہو، جب قرضے بوجھ بن جائے اور رات دن کی نیند حرام ہو جائے، تب اس نام کو پکارے یا فتح کہے، اور یقین رکھے کہ جو دروازے بند ہیں وہ کھلنے والے ہیں، جو راستے بند ہیں وہ واہ ہونے والے ہیں، اور جو تاریکی ہے وہ روشنی میں بدلنے والی ہے۔ فتح کے نام کو دل میں بسا لیں۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی راستہ نہیں تو یا فتح کہیں، جب آپ کو لگے کہ سب نے منہ موڑ لیا تو یا فتح کہیں، جب آپ کو لگے کہ قرضہ بہت بڑا ہے اور حل ممکن نہیں تو یا فتح کہیں، کیونکہ فتح وہ ہے جو ایک دروازہ کھولتا ہے تو 100 دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں، وہ ایک کنجی دیتا ہے تو تمام قفلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ الفتح کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ مایوسی نہ کریں، کیونکہ فتح مشکل سے آسان کی طرف لے جاتا ہے، تنگی سے کشادگی کی طرف، اور تاریکی سے روشنی کی طرف۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، کیونکہ دروازے بند ہیں تو کھٹکھٹاتے رہیں، فتح جواب دے گا۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کھلیں، جیسے اللہ آپ کے لیے کھولتا ہے ویسے ہی آپ دوسروں کے لیے کھلیں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں۔ اور یہ تقاضا ہے کہ آپ نئے موقعوں کو پہچانیں، کیونکہ فتح نئے راستے نکالتا ہے، نئے موقع دیتا ہے، آپ کو صرف پہچاننا ہے۔ جو شخص الفتح کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ مشکل ترین حالات میں راستہ نکالتا ہے، وہ اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ایسے موقع دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے نہ تھے۔ تیسرا نام ہے الغنی۔ یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ اپنی ذات میں گنی ہے، اپنی صفات میں گنی ہے، اپنی قدرت میں گنی ہے، اور اپنی رحمت میں گنی ہے۔ الغنی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے، جس سے کسی کی ضرورت نہیں، مگر وہ ہر محتاج کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ کوئی اسے خالی نہیں کر سکتا، اور اتنا دیتا ہے کہ اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ الغنی کا نام کئی معنوں میں بڑا گہرا ہے۔ وہ غنی ہے ذات میں، کیونکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ مدد کی، نہ سہارے کی۔ وہ غنی ہے صفات میں، کیونکہ اس کی صفات کامل ہیں، انہیں کسی اضافے کی ضرورت نہیں، کسی کمی کا خوف نہیں۔ وہ غنی ہے رحمت میں، کیونکہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا عطا کرنا لامحدود ہے، اس کا بخشنا بے پایا ہے۔
اور وہ غنی ہے قدرت میں، کیونکہ اس کی قدرت سب پر حاوی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنی فقیری، اپنی مجبوری، اپنی لاچاری کو محسوس کریں، جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، جب آپ کو لگے کہ دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا، تو یا غنی کہیں اور محسوس کرے کہ اللہ غنی ہے اور وہ آپ کو اپنی غنی سے غنی بنا دے گا۔ یا غنی کہیں اور یقین رکھیں کہ جو غنی ہے وہ آپ کی فقیری کو دیکھ رہا ہے، جو بے نیاز ہے وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور جو سب کا مالک ہے وہ آپ کو دے گا اور دے گا اور دیتا چلا جائے گا۔ الغنی کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے بے نیاز نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اللہ سے بے نیاز ہو گئے تو آپ حقیقی طور پر فقیر ہو جائیں گے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں سے بے نیاز ہو، اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے نہ رکھیں بلکہ اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ لوگ فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ شکر گزار بنیں، جو آپ کو ملا ہے اس پر شکر کریں، کیونکہ شکر برکت لاتا ہے اور ناشکری محرومی لاتی ہے۔ اور یہ تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی غنی کریں، جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دیں، کیونکہ یہی غنی کی صفت کا تقاضا ہے۔ جو شخص الغنی کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ اپنی غنی سے دیتا ہے، وہ اسے اتنا دیتا ہے کہ وہ خود غنی ہو جاتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ دوسروں کو دینے والا بن جاتا ہے۔ ان تین ناموں کو پڑھو تو سمجھو کہ فرشتے رحمت بھرے پروں کے ساتھ اتر رہے ہیں، ہاتھوں میں رزق کی ٹوکریاں لیے حکم ملتا ہے، اس بندے کے رزق کے دروازے کھول دو، اس کی روزی وسیع کرو، قرض اتارو، دل کو سکون دو۔ آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے رزاق فتاح غنی کو پکارا، اب اللہ نے مدد کی ضمانت لے لی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، جو میرے دروازے پر آئے گا اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں گا۔ یہ تین نام غریبوں کا وہ خزانہ ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا، محتاجوں کا وہ سہارا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں، اور مجبوروں کی وہ ڈھال ہے جو ہر حملے کو روک لیتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات ہے، اس کی رحمت کے دروازے ہیں۔ جب آپ انہیں پکارتے ہیں تو آپ خود اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ اپنی برکت، رحمت اور محبت آپ پر برساتا ہے۔ یہ جادو نہیں، روحانی حقیقت ہے۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے جواب دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی تنگی، جیب خالی ہو یا دل گھبرائے یا